کا نہیں چھوڑا ہے۔ میں بہت پرانی کہانی نہیں سنانے لگا آپ کو، یہ قرون اولیٰ کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی جو ہے وہ صحابہ کے زمانے کی بھی نہیں ہے، یہ کہانی جو ہے وہ تابعین کے بھی دور کی نہیں ہے، محدثین کے دور کی بھی نہیں ہے، یہ سری سختی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے، یہ جنید بغدادی کے دور کی بھی نہیں ہے، ہاں یہ مجدد الف ثانی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے۔ ہم دور غلامی میں تھے، ہمارے اوپر انگریز حکومت کر رہا تھا۔ ایک انگریز افسر شاہی مسجد دیکھنے کے لیے آیا، اور جب چبوترے کے اوپر چڑھا تو ایک گداگر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا، اس نے بٹوا نکالا اور اس کی ہتھیلی میں کچھ پیسے رکھے، دوبارہ وہ جیب میں بٹوا ڈالنے لگا تو بٹوا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے توجہی میں اندر چلا گیا۔ اس گداگر نے آگے بڑھ کے اس بٹوے کو پکڑ لیا، خیال تھا یہ واپس آئے گا تو میں اس کو بٹوا دے دوں گا، لیکن وہ کسی اور دروازے سے نکل گیا اور یہ منتظر رہا، وقت گزرتا رہا۔ 1 سال گزرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر آیا، اس کا کوئی دوست اسے ملنے آیا تھا انگلستان سے، اس کو شاہی مسجد دکھلانے کے لیے وہ پھر آیا۔ یہ گداگر وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے پہچان لیا، کہا صاحب 2 لمحوں کے لیے رکیے، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ دوڑا دوڑا گیا، قریب ہی گھر تھا، وہاں سے وہ بٹوا اٹھا لایا، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے تھے۔ کہا یہ 1 سال قبل آپ آئے تھے، آپ کو یاد ہو نہ یاد، آپ کا یہ بٹوا گر گیا، میں ڈھونڈتا رہا، آپ مل نہ پائے۔ اس نے جب دیکھا، وہ ایک کبھی بٹوے کے اندر رقم کو دیکھے، کبھی گداگر کے چہرے کو دیکھے، پھر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا تو گداگر ہے اور تو ایک ایک پائی صبح سے شام تک اکٹھی کرتا ہے، اتنی رقم تجھے اکٹھی مل گئی تو اس رقم سے اپنا گھر بنا سکتا تھا، کاروبار سیٹ کر سکتا تھا، اور 1 سال ہو گیا تو میرا انتظار کرتا رہا۔ اس نے کہا بابو بات رقم کی نہیں ہے، تو عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی کو کہا کہ میرے امتی کا بٹوا گرا تھا اور تیرے غلام نے پکڑا تھا، تو پھر میرا نبی جو ہے تیرے نبی کے سامنے شرمسار ہوگا۔ میں گداگر ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی ہو۔ یہ تو گداگروں کی کہانی ہے، آج شاہوں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ منہ کو آئے، آج وزیروں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ پھٹنے لگے، آج آیان سلطنت پہ براجماں تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے آج یہ وزراء، آج یہ افسر، آج یہ وڈیرے، ان کی کہانیاں چھیڑ بیٹھوں تو کلیجہ پھٹنے لگے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ میں نے اصلاح امت کانفرنس کے موقع پہ آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ یہ تو کرم ہے محمد کی زلفوں کا کہ ہمارے اوپر پتھر نازل نہیں ہوتے، ورنہ جو حال ہم نے کر دیا ہے اور جس اخلاقی انحطاط کا ہم شکار ہیں، ہمارے اوپر تو آسمان ٹکڑے ہو کے برستا۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔